جی السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2 اور جناب اس وقت ہے ہمارا جس پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اس کا نام ہے CDC ٹائم. اور سامعین، یہ پروگرام جو ہے وہ ہم کافی ٹائم سے ہم کر رہے ہیں. مختلف طرح کے ٹاپکس آپ کے لیے اس پروگرام میں لے کے آتے ہیں. اسپیشل بچوں کی کیا نیڈز ہیں، کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ان کے مطابق ہمارا یہ جو ادارہ ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر، یہ کس طرح کی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، اس کے حوالے سے ہم یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور آج بھی ہمارے اس پروگرام میں یہ لائیو شو ہے. ہمارا اسٹوڈیو میں میرے ساتھ میری ایکسپرٹ موجود ہیں. اور آج ہم کس ٹاپک پہ بات کریں گے جناب؟ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایڈریسنگ ایکیڈیمک چیلنجز فیسڈ بائی چلڈرن ود اسپیشل نیڈس. جو اسپیشل نیڈس کے بچے ہیں ان کو کس قسم کے ایکیڈیمک چیلنجز ان کو فیس کرنا پڑتے ہیں، اور اس سلسلے میں CDC اپنا رول کس طرح سے ادا کر رہا ہے. آج یہاں پہ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ جو میری گیسٹ موجود ہیں ان کا نام ہے لیلا. مس لیلا یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں. مس لیلا، پہلے تو آپ کو ہم آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. اور جیسے کہ مس لیلا آپ جانتی ہیں کہ ہم کافی ٹائم سے یہ شو کر رہے ہیں، یہ پروگرام کر رہے ہیں، لیکن ہوتا ہے ہر دفعہ ایسا کہ ہمارے کچھ لسنرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ شاید پہلی دفعہ ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں. تو ان کی میں کہوں گی کہ ان کے معلومات میں اضافے کے لیے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ CDC کیا ہے؟ CDC ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر آپ کے ایسے بچے جو آپ کو لگتا ہے تھوڑے مختلف ہیں، ایک عام بچے سے مختلف ہیں. آپ کے گھر میں اگر ہیں 2-3 بچے تو ان میں سے کوئی ایک بچہ ایسا جو تھوڑا ڈفرینٹ ہے، جو تھوڑا مختلف ہے، جس کو چلنے پھرنے مسئلہ آ رہا ہے، جو بات نہیں کر رہا. وہ کافی بڑا ہو گیا ہے، 2.5 سال 3 سال. ایک ہوتی ہے عمر جس عمر میں بچے بولنا شروع کر دیتے ہیں، آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس نے نہیں کیا ہے. تو ایسا بچہ آپ کے گھر میں، ایسے جو بچے ہوتے ہیں، چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر جو ہے نا ایسے بچوں پہ کام کرتا ہے، اور ایسے بچوں کی تھیراپیز ہوتی ہیں وہاں پر 4 قسم کی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہم تھیراپیز کرتے ہیں بچوں کی، جس میں ہم بولنا سکھاتے ہیں بچوں کو، اسپیچ اینڈ لینگویج. اس کے علاوہ ہم فزیو تھیراپی کراتے ہیں بچے کی، جس میں ہم بچے کے ڈفرینٹ جو ہے نا کہہ سکتے ہیں، جیسے اس کے کمزور ہیں، اس کے پٹھے، اس کے ہاتھوں میں گرپ نہیں ہے، وہ مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتا، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یا اس طرح کے جو بھی مسائل ہیں، مطلب ہڈیوں کے اور پٹھوں کے، جس میں آپ کو لگتا ہے کہ بچے میں کسی قسم کی کمزوری ہے، اس طرح کے مسائل. اس کے علاوہ ہم بچے کی تعلیم و تربیت پر بھی کام کرتے ہیں، جس میں ہم انڈیویجولائز ایجوکیشنل پروگرام ہے ہمارا، اس پہ بھی ہم کام کرتے ہیں. اس میں بچے کی تعلیم و تربیت کا خیال کرتے ہیں، جس میں ہم بچے کو سکھاتے ہیں کہ روزمرہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے نام، بچے کے اپنا نام، اس کے والدین کا نام، گھر کا ایڈریس، ایسی معلومات بچے کو دینا، پڑھنا لکھنا سکھانا، جو بیسک نیڈز ہیں جو کہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہیں. ہر طرح کے بچوں کو کم از کم یہ ضرور پتہ ہو کہ وہ کہاں پہ رہتے ہیں، ان کے گھر میں کون کون افراد ہیں، یا ان کے والدین، ان کے کانٹیکٹ نمبرز. جی. اور ہماری چوتھی ڈومین آتی ہے جس میں ایڈیلز آتا ہے. ایڈیلز میں یہ ہوتا ہے کہ ہم روزمرہ کے جو ہمارے کام ہیں، جیسے کہ اپنے آپ کو تیار کرنا کہیں جانے کے لیے، خود اپنی ڈریسنگ کرنا، اپنے بال برش کرنا، سیلف گرومنگ جس میں آتا ہے، سیلف فیڈنگ آتا ہے، خود سے کھانا کھانا، چمچ پکڑنا سکھانا، اگر کوئی کانٹا ہے وہ پکڑنا ہے، چمچ پکڑنا ہے، پلیٹ کو کس طرح سے رکھنا ہے، پانی ڈالنا ہے گلاس میں تو کس طرح سے ڈالنا ہے، یہ ساری چیزیں. اس میں ہمارا فائن موٹر بھی آ جاتا ہے، جس میں کہ یہ فائن موٹر میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ جو ایک فنگر ہے یہ، اور یہ ہمارا تھمب، ہم اس چیز کو یوز کرتے ہیں. بہت سارے بچے ہیں جو اس طرح سے نئی چیز پکڑ سکتے، تو یہ اس کے لیے فائن موٹر. اس کے علاوہ ہم آئی ہینڈ کوآرڈینیشن پہ کام کرتے ہیں ایڈیلس میں، کہ بچہ جو کام کر رہا ہے وہ دیکھ بھی اسی طرف رہا ہے یا نہیں، اس کے آئیز کے، اس کے ہینڈ سے جو کوآرڈینیشن ہے وہ ہے یا نہیں ہے، یا بچہ ادھر دیکھتے ہوئے یا کسی اور طرف دیکھتے ہوئے کسی اور ڈائریکشن میں وہ کام کر رہا ہے. اور آبویسلی اگر ہم اتنے بڑے ہو کے بھی کہیں اور دیکھ رہے ہیں اور کسی اور ڈائریکشن میں ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ ہم اس طرح سے نہیں کریں گے، ہماری آئی ہینڈ کوآرڈینیشن اس طرح سے نہیں ہے، اس کا مطلب ہے. تو اس چیز پہ کام ہوتا ہے. ہماری 4 ڈومینز ہیں جن پہ ہم کام کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں پروگرام جو ہے وہ بھی اس
وقت فیس بک پہ جو ہمارا رفا ایف ایم 102.2 کا پیج ہے وہاں پہ ہی ہمارا پروگرام جو ہے وہ لائیو بھی ہم آپ کے لیے نشر کریں. سو اگر آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے, آج کے ٹاپک سے ریلیونٹ کوئی سوال ہے, یا جو بھی پروگرام میں ہماری جتنی بھی ڈسکشن ہوگی اس کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی سوال ہے, کامنٹ ہے, تو وہ پلیز آپ ہمارے پیج پہ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم اس کے حوالے سے اپنے ایکسپرٹ سے اوپینین لے سکیں. اچھا, یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اشتیاق فاروق, عاصم خزین اور ملک جمیل جو ہیں, یہ تمام لوگ ہمارا اس وقت پروگرام جو ہے وہ پسند کر رہے ہیں اور اس ہمارے پروگرام کو سراہ رہے ہیں. اچھا مس لیلا, یہ بتائیے کہ آپ وہاں پہ کتنے ٹائم سے ہیں اور آپ وہاں پہ کس طرح سے آپ اپنا رول ادا کر رہی ہیں؟ میں وہاں پہ 3.5 سال سے ہوں. میرے 4 ایئرس کا ایکسپیرینس کمپلیٹ ہونے والا ہے اور میں وہاں پر انڈیویجولائز ایجوکیشنل پروگرام میں کام کرتی ہوں. بچے کی تعلیم و تربیت کس طرح سے کی جاتی ہے, اس کو کس طرح سے پڑھنا لکھنا سکھا سکتے ہیں, اس سب پہ ہم کام کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور اسی لیے آج ہم جو ہے وہ ان کے جو ایکیڈیمک چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں. سو ابھی تھوڑا سا مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو اسپیشل نیڈس کے بچے ہیں ان کے کس قسم کے مسائل ہوتے ہیں جو کہ خاص طور پر ان کو پڑھنے لکھنے میں کسی بھی قسم کا دقت کا سامنا کرواتے ہیں یا ان بچوں کو مشکلات پیش آتی ہیں؟ جیسے کہ ماں جو ہوتی ہے نا, وہ ہمیشہ شروع سے ہی اس چیز کو نا نوٹس کر لیتی ہے کہ جو بچہ ہے وہ صحیح سے کسی چیز کو گرپ نہیں کر پا رہا. ایک بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کی انگلی کو پکڑتا ہے سب سے پہلے. اگر وہ ماں کی انگلی کو ہی نہیں پکڑ رہا, یا وہ اپنی کچھ ٹائم بعد اپنی دودھ کی بوتل کو ہی نہیں پکڑ رہا, فیڈر کو ہی نہیں پکڑ رہا, اس کی گرپ ہی نہیں ہے بیسکلی. ماں جو ہوتی ہے نا وہ پہلے ہی ان سارے ریڈ فلیگس کو دیکھ لیتی ہے اور سمجھ جاتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ والدین اس چیز کو نا ایکسیپٹ نہیں کرتے اور یہ مسائل بڑھتے جاتے ہیں بچوں میں. جیسے کہ آہستہ آہستہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے, گروتھ تو اس کی ہو رہی ہے, لیکن اس کی جو ایک آپ کہیں گے جو اس کے پڑھنے لکھنے کے لیے, یا جو اس کی گرپنگ ہے, جو اس کے یہ سارے مسائل ہیں, ان کے اوپر کام نہیں ہو رہا. یہ کام اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ یاد نہیں رہتا, ان کی کوگنیشن جو ہوتے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے, ان کو ریکگنیشن ہی نہیں ہوتی کسی چیز کی, پہچان نہیں ہو سکتی. فار ایگزامپل اگر آپ ان کے سامنے الفابیٹس رکھ رہے ہیں تو ان کو نہیں پہچان ہوگی کہ الفابیٹس کب اگر بورڈ پڑا ہے تو یہ کون سا الفابیٹ ہے, اگر آپ ان سے پوچھیں. اور اگر دیکھا جائے تو وہ شاید کسی 1 یا 2 کلاس بھی ہوں گے مین اسٹریم اسکول میں, لیکن مسئلہ کہاں ہے کہ ان کو پہچان نہیں ہو رہی اس چیز کی. ان کو الفابیٹس کی پہچان نہیں ہے, ان کو کسی چیز کی پہچان نہیں ہے. اس طرح کے بچے آتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جیسے کہ اگر ہم دیکھیں ہمارے فونکس ہوتے ہیں جس کو ہم عام زبان میں چھوٹی ABC کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ B اور D ایسی چیزیں ہیں, ایسے الفابیٹس ہیں جو تقریباً ملتے جلتے ہیں, جیسے P اینڈ Q, یہ بھی دونوں ملتے جلتے ہیں. تو بچے اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ ہم نے کون سا الفابیٹ کس طرح لکھنا تھا. بالکل صحیح. تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں بچوں میں چھوٹے چھوٹے, جو کہ اگر وہ ٹائم پہ نہ ایڈریس کی جائیں, ٹائم پہ آپ ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں یا ان کا کیور نہیں ڈھونڈ رہے ہیں, یا ان کو آپ ٹائم پہ نہیں ٹھیک کر رہے ہیں, کسی ایسے تھراپسٹ کے پاس نہیں لے کے جا رہے ہیں, تو وہ بڑھتے جائیں گے. بالکل صحیح. ڈے بائی ڈے وہ بڑھتے جائیں گے اور آپ کے بچے کے لیے کمپلیکیشنز بڑھتی جائیں گی اور ایج کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں اور زیادہ مضبوط ہوتی چلی جائیں گی. بچے کا بھی اس لحاظ سے اس کا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جائے گا, اور پیرنٹس کے لیے تو آف کورس پھر وہ ایک بات بن جائے گی. اچھا, یہاں پہ مجھے کہ جب ایسے بچے, اس طرح کے بچے جب آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں یا چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر میں آتے ہیں, تو آپ لوگ ان بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کیا ان کو سروسز آپ دیتے ہیں؟ کس طرح سے آپ ان کی اس نیڈ کو ٹریٹ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جو بچہ آتا ہے ہم لوگ اس کی گرپنگ پہ چیک کرتے ہیں کہ وہ کچھ اس کی گرپنگ ہے یا نہیں ہے. ہم سب سے پہلے اس سے نا اس کا انٹرسٹ چیک کرتے ہیں اور ساتھ گرپ چیک کرتے ہیں. ہم اس کو ایک موٹے مارکر پکڑاتے ہیں, ایک موٹے مارکر سے کام شروع کراتے ہیں. میرا مطلب ہے ہم بڑا سا بورڈ رکھتے ہیں, ہم چھوٹے سائز سے کام سٹارٹ نہیں کریں گے کبھی بچے سے, کیونکہ چھوٹے سائز میں اگر بچہ کام کرے گا تو اس کے پاس اتنا مطلب ہم
کوئی چھوٹے سائز میں چیز لکھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی اس کی. جب وہ ایک براڈر ہمارے پاس ایک ہوگا بورڈ, ہم اس پہ کام کرائیں گے اور ایک موٹے مارکر سے کام کرائیں گے, تو وہ بچے کے لیے موٹے مارکر کو پکڑنا آسان ہوگا. یا اگر آپ موٹا مارکر نہیں استعمال کرنا چاہتے تو آپ کی لیڈ پینسل جو آج کل آتی ہیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں موٹے سائز میں, جن کو پکڑنا آسان ہے, اس طرح کی کوئی لیڈ پینسل, اس سے ہم کام شروع کرائیں گے. بچے کو آیا اس نے کس طرح سے پکڑا ہے اپنے مارکر کو, اس نے اس طرح سے پکڑا ہے, اس طرح سے پکڑا ہے, کس اینگل سے وہ پکڑ رہا ہے. صحیح. سب سے پہلے ہم اس چیز پہ دیکھیں گے کہ بچہ جو ہے نا وہ اس کی گرپ کیسی ہے. اگر اس کی گرپ اچھی ہے تو اس کے بعد ہم جائیں گے, ہم اس سے بیسک جو ہے نا فروٹس جو روزمرہ کے پھل ہیں جو بچہ روزمرہ کھاتا ہے, گھر میں دیکھتا ہے, مارکیٹ میں دیکھتا ہے, تو اس کو اس کے نام پتہ ہے, اس کو ڈفرینشیٹ کرنا تھا. بے شک وہ بول نہ سکے یا وہ بولتا بھی ہے تو اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ کون کون سے پھل ہیں, ان کے نام کیا ہیں. اس کے بعد ہم اس کے ویجیٹیبلس پہ آئیں گے. اسی طرح ہم ڈفرینٹ چیزوں پہ آئیں گے. ہم جیسے پارٹس آف باڈی ہو گئے, ہم وہ چیک کریں گے کہ ہمارے بچے کو, اس بچے کو وہ آتے ہیں یا نہیں آتے, اور کتنے آتے ہیں کتنے نہیں آتے ہیں. صحیح. یہ ساری چیزیں ہم چیک کریں گے. اور اگر بچہ بہت چھوٹا ہے تو ہم اس کو کلرز کے تھرو اسٹارٹ کریں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بچے جو تھے نا وہ بلیک اینڈ وائٹ سے زیادہ نا اچھا کلرز پہ کام کرتے ہیں. ہم اس کو کریونس کے تھرو کام کرائیں گے. نارملی جو ابھی تک آپ لوگوں کا ایکسپیرینس رہا ہے, یعنی کہ آپ بھی یہاں پہ پچھلے تقریباً 4 سال سے آپ یہاں پہ ہیں, تو کیا آپ لوگوں کی آبزرویشن میں کیا چیز آئی ہے کہ نارملی کس ایج پیریڈ کے بچے جو ہیں وہ ان چیلنجز کے ساتھ زیادہ آپ لوگوں کے پاس آ رہے ہیں؟ ان چیلنجز کے ساتھ موسٹلی تو ہمارے پاس مین اسٹریم اسکول سے بچے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. مین اسٹریم اسکول سے وہ بچے آ رہے ہیں جن کے پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے نا یہ اپنے کلاس کا سلیبس جو ہے نا وہ کور نہیں کر پا رہا. یا فار ایگزامپل پچھلے جو ہے نا ایئر میں بھی ہم نے اس کو مطلب کلاس اسی کلاس میں رکھا ہے, اور یہ جو ہے نا ہم لوگوں نے اس کا سلیبس یہی سیم تھا جو کہ یہ اس سال میں بھی کور نہیں کر پا رہا. تو دیکھیں, ایک تو سب سے پہلی میری ریکویسٹ ہے پیرنٹس سے کہ کائنڈلی اپنے بچوں کو کمپیئر مت کریں دوسرے بچوں سے. ایگزیکٹلی, یہ ہمارے ہاں سب سے بڑا ایک میں کہوں گی ڈائلیما ہے ہماری سوسائٹی میں. اس کو کمپیئر مت کریں کسی اور بچے سے. اور آپ کو نہیں پتا اس وجہ سے آپ کا بچہ اپنے اسکول میں اپنے پیئر پریشر اس پہ کتنا زیادہ ہے, اس کو کس طرح سے لوگ بلی کر رہے ہیں بچے. ٹھیک ہے. اور گھر پر بھی آپ اس کی اس چیز کو نہیں لائک ایکسیپٹ کر رہے, اور آپ کسی ایسی جگہ نہیں لے کے جا رہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کے 1-on-1 سیشن ہوتے ہیں. ہم بچے پہ اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ ایک عام اسکول میں, ایک مین اسٹریم اسکول میں آپ کے پاس 30 بچے ہیں ایک کلاس میں, لیکن اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ان 30 بچوں کے اوپر ایک ٹیچر اس طرح سے فوکس نہیں کر پائے گی. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس چیز میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ تو منی فوکس گروپ بن جاتے ہیں, جس میں یہ ہوتا ہے کہ 10 بچے ہوتے ہیں یا 8 بچے ہوتے ہیں, ان کے اوپر ایک جو ہوتا ہے نا ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. 8 بچوں کی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ 8 بچے جو ہے نا وہ ان کی کیا کیا ایریاز ایسے ہیں, ویک پوائنٹس ہیں جن کو اس نے کور کرنا ہے. صحیح. اس طرح سے بچوں کو کور کیا جا سکتا ہے. اور جو ہمارے پاس بچے آتے ہیں, ہمارے تو 1-on-1 سیشن ہوتے ہیں, ایک بچہ ہوتا ہے اور ایک تھراپسٹ ہوتا ہے. تو اس میں بچہ بہت نا اسموتھلی اور بہت جلدی سیکھتا ہے. بالکل صحیح. اس میں کیونکہ بچہ آپ کے سامنے ہوتا ہے, آل ان آل آپ کا اس وقت کوئی اور فوکس پوائنٹ نہیں ہوتا اور بچے کا کوئی اور فوکس پوائنٹ نہیں ہوتا. بالکل صحیح. تو اس وقت بچے کے لیے جو ایک موقع ہوتا ہے سیکھنے کا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. بہت زیادہ ہوتا ہے. اور آپ بچے کے وہ تمام چیزیں جس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے, جو کہ ایسے ایریاز ہیں جو کہ ویک ہیں, ہم ان کو اچھے طریقے سے اس کے لیے اسیس کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا, اسی میں جو آگے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ یہ تو ایک وہ والی ہو گئی کہ آپ لوگوں کے یہاں پہ بچے جب آتے ہیں تو آپ ان بچوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کی آپ اسپیشل نیڈس کو آپ کیٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو مزید جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا والدین جو ہیں وہ گھر پہ بھی ایسے بچوں کے ساتھ کچھ کام کر سکتے ہیں؟ اور اسی سے جو ایک آگے سوال جو ہے وہ بھی ہمیں ایک موصول ہوا ہے, کیلنڈر کی مدد سے گھر کے اندر کس طرح سے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے. مثلا جس طرح ABC کا کیلنڈر ہے یا الف بے کا کیلنڈر ہے, یا جانوروں کا, پھول کا, پرندوں کا, ان کے جو وہ کیلنڈرز سے وہ ایک وہ فوٹو ٹائپ کے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, کولار سب بنا ہوا ہوتا ہے.
تو اس میں کس طرح سے وہ اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ابھی اس وقت جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اس میں نظر اقبال صاحب ہیں, عبداللہ احمد ہیں اور شکیل صاحب ہیں جو کہ ہمارا فیس بک پروگرام دیکھ رہے ہیں یا ریڈیو پہ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور پسند کریں. جی مس لیلا, اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گی؟ پہلے میں آپ کے پہلے سوال کی طرف آؤں گی, جیسے کہ پوچھا کہ گھر پہ کس طرح سے کام کرایا جا سکتا ہے. گھر پہ آپ بالکل ایسے بچوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. آپ ڈفرینٹ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں گھر کی. آپ کے پاس ایک بڑا سا بورڈ ہونا چاہیے, ایک مارکر, یہ چیزیں تو ہر گھر میں ہیں آج کل. صحیح ہے. ٹھیک ہے, آپ بچے کے اس کے ساتھ اگر آپ سب سے پہلے تو آپ کسی ایسی جگہ لے کے جائیں, ایسی انسٹیٹیوٹ میں لے کے جائیں جہاں پہ بچے کی صحیح طریقے سے اسیسمنٹ کی جائے, تاکہ گولز وہ آپ کو بنا کے دیں کہ آپ نے یہ گول ٹارگٹ کرنا ہے. اگر آپ کا بچہ بہت چھوٹا ہے تو آپ بورڈ اینڈ مارکر سے اسٹارٹ کریں. اس کے لیے مارکر کو پکڑنا بہت آسان ہوگا. اگر آپ کا بچہ تھوڑا بڑا ہے اور وہ اسکول گوئنگ ہے اور اس کو اسکول میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی پرفارمنس ڈاؤن ہو گئی ہے, تو کائنڈلی آپ بچے کو آبزرو کریں کہ کیا اسکول میں کوئی مسئلہ ہے یا ہمارے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے. کیونکہ گھریلو مسائل بچوں کے جو ایک ہوتا ہے نا اسٹڈیز پہ بہت برا افیکٹ ڈالتے ہیں. ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے یا گھر میں آپس میں بہن بھائیوں کا کوئی جھگڑا چل رہا ہے یا کوئی مسئلہ چل رہا ہے, ہمارے بچوں کے پڑھائی پہ یا ان کی ذہن پہ کسی قسم کا اثر نہیں پڑا اس چیز کا. صحیح. لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ کا بچہ ان ساری چیزوں کا اثر بھی لے رہا ہے اور وہ ساری چیزیں اس کے اسٹڈیز کو, اس کی پرفارمنس کو, جس بھی ایریا میں وہ ہے اس کو ضرور افیکٹ کر رہی ہیں. تو کائنڈلی سب سے پہلے اگر آپ کے بچے کی پرفارمنس ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے تو آپ اس چیز کی طرف دیکھیں کہ کیا ہمارے اپنے گھر میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور اگر آپ کے گھر میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ اپنے بچے کو کسی ایسے جگہ لے کے جائیں جہاں پہ آپ کو اس ساری چیزوں کے متعلق بتایا جائے کہ آپ کے بچے کی کس کس ایریا پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جب آپ کو وہ گولز بنا کے دے دیں گے, آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے اس ایریا کو ٹارگٹ کرنا ہے اور ٹیکنیکس کون سی ٹیکنیکس کے تھرو کرنا ہے. بالکل ٹھیک. آپ کو ٹیکنیکس کے ساتھ بتائی جائیں گی. دین آپ گھر پہ کام کرا سکتے ہیں. صحیح. آپ لیکن اگر بہت چھوٹا بچہ ہے تو آپ اس کی گریپنگ پہ سب سے پہلے کام شروع کریں. صحیح. آپ اس کی گریپنگ پہ کام کریں, اس کو ایسے چیزیں پکڑانا شروع کریں, ہینڈ آن ہینڈ کام کریں. اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے آپ کو لگے گا آپ کام کر رہے ہیں, لیکن اس میں آپ نہیں کام کریں. کہیں نہ کہیں بچے کا ہاتھ انوالو ہے اس میں. بالکل ایسے ہی. اگر بچے نہیں, آپ نے بچے کا ہاتھ یوں رکھا ہوا ہے تو یہ چیز موو تو کریے نا بچے کی. اس کو پتہ ہے کہ میں بھی اپنا ہاتھ موو کر رہا ہوں. ماں کو اکثر یہ چیزیں کرنے میں نا, ہمارے سوسائٹی میں مدرس کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو سارا میں خود کر رہی ہوں, اس کا کوئی اثر نہیں ہے بچے پہ, یا اس کے تھرو کیا ہی ہو جائے گا. یا ہو سکتا ہے 1 یا 2 دن آپ نے کیا, تیسرے دن بچے کے اندر وہ چیز آ جائے کہ وہ خود سے ہاتھ کو موو کرنا چاہے. ایسا ہی ہے. سب دیکھیں, شروع جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے کسی بھی چیز کا. بالکل ایسا ہی ہے. تو جب آپ شروع کرائیں گی تو آپ کو یہی لگے گا کہ شاید میں خود کام کر رہی ہوں, بچہ نہیں کر رہا, ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, اس ٹائم پہ میں کوئی اور کام کر لیتی. بڑا کچھ ماں سوچے گی اس وقت, بڑا کچھ آپ کے ذہن میں آئے گا. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جس پہ آپ اس چیز کو اچیو کر لیں گے, اپنے اس گول کو. بالکل ٹھیک ہے. گولس کو اچیو کرنے کے لیے نا تھوڑا سا آپ کو پیشنس رکھنا پڑے گا. بالکل صحیح, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اسی طرح سے بچوں کو پھر جو تصویروں کے تھرو کس طرح سے سکھایا جا سکتا ہے, بتایا جا سکتا ہے, وہ بھی یہی چیز ہے. لیکن اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اس ساری چیز میں جو ایک تو بچے کی کسی ایک پراپر انسٹیٹیوٹ سے اس کی اسیسمنٹ کروانا کہ کہاں وہ بچہ جو ہے وہ کسی قسم کی کمی کا یا کہیں پہ وہ لیک کر رہا ہے, اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا ان کو تھوڑا سا پروفیشنل وے میں سے تھوڑا سا سیکھ لینا. تو وہ میرا خیال ہے اگر پیرنٹس اس لحاظ سے سیکھیں گے تو وہ زیادہ معاون ثابت ہوں گی, زیادہ سپورٹیو ثابت ہوں گی بچے کو اس طرح کی لرننگ کے حوالے سے. میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی, جیسے کہ آپ نے بھی مجھ سے پوچھا تھا, ایک ہمارے کسی ویور نے ایک کویشچن پوچھا تھا, اس میں یہ ہے کہ آپ کے بچے کی ایج کیا ہے, آپ کا بچہ اسکول گوئنگ ہے یا نہیں ہے, وہ کون سی کلاس میں ہے, وہ مین اسٹریم اسکول میں, یہ ساری انفارمیشن ہمیں چاہیے ہوتی ہے ایٹ دا ٹائم آف اسیسمنٹ. ہم یہ ساری چیزیں انفارمیشن لیں گے, ہم اسیسمنٹ کریں گے, اسیسمنٹ کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں آپ نے اس کو کس طرح سے کام کرا. بالکل ٹھیک ہے. کرانا ہے. میں یہاں پہ ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بہت ساری مائیں ہوتی ہیں, بہت سارے پیرنٹس ہوتے ہیں
جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ میرے بچے کو پہچان نہیں ہے لفظوں کی. صحیح. اس میں الفابیٹس بھی آ جاتے ہیں, فونکس بھی آ جاتے ہیں, کاؤنٹنگ بھی آ جاتی ہے, اور جیسے کہ ہمارے حروف تہجی اردو کے وہ بھی آ جاتے ہیں. تو آپ اس کے لیے ڈفرینٹ ٹیکسچرز یوز کر سکتے ہیں. آپ اپنے بچے کو اس کی فنگر ٹپس, سب سے زیادہ ہمیں سینسیشن یہاں فیل ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور فنگر ٹپس, آپ کسی قسم کی کوئی پین پینسل کوئی چیز استعمال مت کریں, آپ اس کی انگلی استعمال کریں. آپ ریت پہ کام کریں اپنے بچے کو, وہ خود فیل کرے گا اس چیز کو. جب وہ فیل کرے گا اس کو اپنے اس فنگر کے ٹپ پہ, تو خود بخود جو شیپ یہاں آپ ڈرا کرا رہے ہیں اس ٹیکسچر پہ, وہ اس کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں اس کے جو ہے نا برین میں وہ خود بخود اس شیپ کو کہ وہ بن رہی ہے, بالکل اسکیچ بن رہا ہے. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ اس کو خود کام کرائیں گے, دوبارہ سے کرائیں گے, 2 سے 3 بار کرائیں گے, ایک دن ایسا آئے گا جب وہ خود کام کرنے لگے, خود سے کام کرنا شروع اس کو پہچان ہو جائے گی. یہ پہچان کرانے کا سب سے آسان طریقہ ہے. اس میں آپ مٹی یوز کریں, ریت یوز کریں, سلائم یوز کریں, چاول یوز کریں. بالکل گھر میں چاول ہوتے ہیں, آپ کوئی بھی ٹیکسچر یوز کر سکتے ہیں. ٹیکسچر سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے لیے, آپ اپنے بچے کے سامنے کوئی بھی ایسی چیز رکھ سکتے ہیں جس سے وہ جس سے وہ کھیلتا بھی, جو اس کے انٹرسٹ بھی ہو. آج کل بچے سلائم جو ہے نا, سلائم ہو گیا, پلے ڈو میرا خیال ہے, ڈو کے ساتھ بچے پلے ڈو کے ساتھ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ان ٹیکسچرز پہ آپ جو ہے نا بچے کو کام کرائیں, یا بچے کے لیے بڑا یوزفل ہوگا اور آپ کے لیے بھی. آپ کے لیے بالکل ٹھیک ہے. یہ چیزیں گھر میں تو موجود ہوں گی, یقیناً ہر گھر میں ہوتی ہیں, تو آپ ان چیزوں کو اس طرح سے یوز کریں. بالکل صحیح ہے. اچھا, مجھے یہاں پہ مسئلہ یہ بتائیے گا کہ آج ہم نے جتنی بھی بات کی ہے رہا, تو اس سلسلے میں آپ والدین کو کیا میسج دینا چاہیں گی, کیا پیغام دینا چاہیں گی, اسپیشلی جو پیرنٹس جن کے بچے اس طرح کے چیلنجز فیس کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز آپ کو اگر اپنے بچے کے اندر کوئی بھی ایسی کمی محسوس ہوتی ہے, میں یہاں پہ کمی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ بڑا پینفل ہے, لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو کچھ بھی مختلف محسوس ہوتا ہے اپنے بچے کے اندر, تو کائنڈلی اس چیز کو ڈیلے مت کریں. صحیح. اس چیز کو ٹائم پہ کسی ایسے تھراپسٹ سے یا کسی ایسے ادارے سے, جیسے کہ ہمارا چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر ہے, ایسے ادارے میں لے کے جائیں. اس بچے کو ایسے تھراپسٹ سے ملوائیں, ایسے ایکسپرٹ سے ملوائیں, تاکہ آپ کو میں کہتی ہوں فرام دا ڈے ون یا فرام دا اسٹارٹ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں. کیونکہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری مدرس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اصل مسئلہ کیا ہے, اور پھر وہ سوسائٹی کے بھی اتنے پریشر میں ہوتی ہیں اس وقت کہ وہ کچھ نہیں کر پاتی ہیں. ایون ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی شاید ہماری سوسائٹی چھین لیتی ہے. ایسے ہی ہے. ایسا بھی ٹائم آتا ہے, بہت ساری خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں کہ صرف بچوں کی وجہ سے ان کی زندگی اتنی ایک اس پوائنٹ پہ آ جاتی ہے کہ وہ ایک مشکل ترین زندگی بن جاتی ہے ان کے لیے. تو کائنڈلی آپ سوسائٹی کو بھی چھوڑ دیں, آپ صرف اپنے بچے کی طرف دیکھیں, اس کی نیڈس کی طرف دیکھیں کہ اس کی نیڈس کیا ہیں, اس کے مسائل کی طرف دھیان دیں, اور اس کو ایسے اداروں میں یا ایسی جگہ پہ لے کے جائیں جہاں پہ ایکسپرٹ آپ کو یہ بتا سکے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. صحیح. کیونکہ قصور اس بچے کا نہیں ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اور قصور آپ کا بھی نہیں ہے, کسی کا بھی نہیں ہے. تو پھر آپ کیوں اس چیز کو اپنے لیے ایک کیا پینفل چیز کو ایک لے کے آپ پھر رہی ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی کچھ اس طرح کی نا, جہاں ایسے ان چیزوں سے جب تک نہیں وہ مشروط کرتے ہیں تب تک وہ ان کو لگتا ہے کہ شاید بات پوری نہیں ہوئی ہے. بالکل. لائبہ علی اور عزیز اور ذیشان نجم جو ہیں وہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, پسند کریں, اور اس کے علاوہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ CDC کا ٹائم کیا ہے اور بچوں کی تعداد کتنی ہے, آپ لوگوں کا جو ادارہ ہے یہاں پہ کیا ٹائمنگز ہیں, آپ کی تعداد کتنی ہے. اور میں اسی میں مزید ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر کوئی آپ لوگوں سے اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی کرنا چاہتا ہے, اپوائنٹمنٹ کے لیے آنا چاہتا ہے, تو اس کا کیا پروسیجر ہے؟ اوکے, ہم CDC جو ہے وہ 2 سلاٹس پہ کام کرتا ہے. مارننگ سلاٹ ہوتا ہے اس کا 9 to 11 o'clock, 2 hours کا ہوتا ہے, اور 30 minutes کا ایچ سیشن ہوتا ہے فار ایوری چائلڈ. اور سیکنڈ سلاٹ جو ہوتا ہے وہ میرا 12 to 2 o'clock ہوتا ہے. اس میں ہمارے اگر ہوتے ہیں اسکولنگ کے بچے جس میں ہم IEP کرا رہے ہیں تو وہ 2:30 تک جاتا ہے, 2.5 گھنٹے کا. اور جو ہوتے ہیں ہمارے سیشنز کے بچے, مطلب یہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ
کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا لیول جو ہے نا وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اور جو کافی ٹائم سے یہاں پہ ہیں اور وہ لوگ اپنا کام جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے سیشنز کر چکے ہیں. تو اب ہم لوگوں نے ان کو اسکولنگ کی طرف لے کے جانا شروع کیا تاکہ ہم ان کو مین اسٹریم اسکول کے لیے تیار کر سکیں اور اس کو مین اسٹریم اسکول میں بھیج سکیں. تو ایسے بچوں کا ٹائم جو ہے نا وہ 12 to 2:30 ہے. ٹھیک ہے. اور جو نارمل سیشن ہیں ہمارے وہ 12 to 2 ہے, 2 گھنٹے کے لیے. صحیح. اس میں بھی ہمارا جو ہے نا 30 منٹس کا ایچ سیشن ہوگا ایچ ڈومین کا, اور ہم اس طرح سے بچے کو لے کے چلیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور کیا مطلب کتنے ابھی تک آپ کے ہمارے پاس بچے الحمدللہ ہمارے پاس 36 بچے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے پاس جو سیشنز ہیں وہ 1-on-1 ہوتے ہیں. ہمارے الحمدللہ اتنے تھراپسٹ ہمارے پاس ہائر ہوئے ہیں جو کہ آپ کے بچے کا بہت اچھے طریقے سے سیشن لیں گے اور انڈیویجولی اینڈ انڈیپینڈنٹلی وہ آپ کے بچے کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر کوئی آپ لوگوں سے کوئی کسی سلسلے میں ملنا چاہے, کوئی مزید رہنمائی, اس کے لیے کیا پروسیجر ہے؟ اس کے لیے ہمارا فون نمبر بھی ہے جو میرا خیال ہے جی بالکل. ہمارا جو CDC کا سامعین ہمارا جو نمبر ہے وہ ابھی اس وقت ہمارے فیس بک پیج پہ بھی چل رہا ہے, اور اس کے علاوہ میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ نمبر اور اگر آپ ایڈریس جو ہے وہ آپ بتا دیں کہ ہمارا کیا ہے, ایڈریس کیا ہے. اوکے. ہمارا عطاء الحق روڈ پہ ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر ویسٹیج 1 میں 163 ہاؤس نمبر, اور یہ عطاء الحق روڈ پہ ہے. ٹھیک ہے جی سامعین, یہ ویسٹریج 1 میں عطاء الحق روڈ ہے, اس میں یہ ادارہ موجود ہے, اور ان کا نمبر جو ہے وہ بھی ہمارے اس پہ جو ہمارا فیس بک کا جو بھی اس وقت ہمارا چل رہا ہے پروگرام جہاں پہ چل رہا ہے وہاں پہ ہمارا یہ نمبر جو ہے وہ موجود ہے, وہاں سے آپ یہ نمبر نوٹ کر سکتے ہیں. بس کیونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا سا لمیٹڈ میں ہی ہمیں رہنا ہوتا ہے, تو میں تھوڑا سا اگر آپ سے یہ اپنے ریڈیو کے سے پرسپیکٹیو سے جاننا چاہوں گی کہ اب تک ہمارے آپ کے ساتھ کافی پروگرامز ہو, لائک ایک سیریز آف پروگرام ہم کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اس پروگرام کو کرنے سے کیا آپ لوگوں کے ایڈمیشنز میں یا اوور آل جو ایک آپ کا میں کہہ سکتی ہوں کہ فیم اینڈ پاپولیرٹی کی اگر ہم بات کریں کہ میکسیمم لوگوں تک آپ کا میسج کمیونیکیٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ شکر گزار ہے آپ کے اس پروگرام کا کہ آپ نے ہمیں یہاں آنے کا موقع دیتے ہیں آپ لوگ ہمیں ایوری ویک. اور جہاں تک بات ہے ایڈمیشنز کی, تو ایڈمیشنز تو آتے ہیں, ایڈمیشنز ہوتے ہیں بچوں کے, لیکن ہم آپ کے اس پروگرام کی وجہ سے اور ہمارے ادارے کے ایکسپرٹس کی وجہ سے الحمدللہ لوگوں کو اویئرنیس مل رہی ہے, لوگوں کو ایوری ویک جو ہے نا کچھ اس طرح کا سننے کو ملتا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہماری سوسائٹی میں ایسے ہیں جن کو اس چیز کے بارے میں کوئی اویئرنیس نہیں ہے, کوئی نالج نہیں. تو ہمارا جو بیسک مقصد ہے, جو بیسک موٹو ہے کہ ہم لوگ پیرنٹس تک یا ایسی فیملیز تک اپنی آواز پہنچا سکیں, اپنے مطلب یہ سارے مسائل بتا سکیں کہ اصل میں یہ مسائل جو ہیں یہ بائی برتھ ہیں یا یہ اس طرح کے ہیں, یہ آپ کی وجہ سے یا یہ اللہ نہ کرے کوئی آپ کے اوپر کوئی لوگ کہتے ہیں آزمائش ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. تو آپ جو ہے نا اس وجہ سے گھبرائے نہیں, ایسے ادارے ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں, اور آپ ایسے اداروں میں پلیز اپنے بچوں کو لے کے آئیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں اس میں یہاں پہ یہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی مثال کہ میں مجھے خود کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا آپ کے ساتھ اس پروگرام کو کنڈکٹ, میں نے پرسنلی مطلب ہر دفعہ ایک نیا ٹاپک ہوتا ہے, نیا ایک ایشو ہوتا ہے, تو میں نے خود مجھے بہت زیادہ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. اور میں نے پرسنلی اب تک میں تقریباً 4 سے 5 لوگوں کو میں اس ادارے کو ریکمینڈ کر چکی ہوں جو کہ راولپنڈی بیسڈ ہی ہیں, ایون جو اسلام بیسڈ ہیں ان کو بھی میں بتا رہی ہوں کہ یہ کس طرح کا ادارہ موجود ہے, آپ یہاں پہ اپنے بچے کو لا سکتے ہیں اور اسے ایک انڈیپینڈنٹ لیونگ کا ایک چانس آپ اس کو دے سکتے ہیں. اب یہاں پہ اس اپنے پروگرام کو اختتام پہ لے جانا چاہوں گی. مثلا آپ کا پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ, اور بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں ایوری ویک جو ہے نا ٹائم لیتے ہیں اور ہمارا پروگرام جو ہے نا اس طرح. بالکل جناب, ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کے لوگ آئیں, ہمارے ساتھ اس طرح کا شیئر کریں جس سے ہمارے سامعین کو کچھ سیکھنے کا اور مزید آگے بڑھنے کا موقع مل سکے. سامعین, ابھی وقت جو ہے وہ ہمارے اس پروگرام کا ختم ہوا جاتا ہے. آخر میں CDC کا نمبر شیئر کرنا چاہوں گی جو کہ 0320-7865333 0320-7865333 یہ نمبر ہے. اس نمبر پر آپ کبھی بھی رابطہ کر کے, ان کے منڈے ٹو فرائیڈے
صبح 9 سے لے کر دن 2 بجے تک کبھی بھی آپ رابطہ کر کے آپ مزید رہنمائی لے سکتے ہیں. اور اگر کوئی ایکسپرٹ سے آپ نے اپنے بچے کو ملوانا ہے, دکھانا ہے, فردر کوئی اوپینین لینی ہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. یہاں پہ میں آج کے اس پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گی. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے آپ کو کہیں گے فی امان اللہ.